بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 ماہ کورس اثر کے بعد جو چل رہا ہے اس کا سبق ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 10 سکون کا جزم. اس کے کیا فائدے ہیں بنیادی اس تختی کو پڑھنے کا؟ سب سے پہلا فائدہ حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی مثال ہوتی ہے، حرف کو ساکن کر کے حمزہ متحرک لگا کر اس کو پڑھیں، جہاں پر آواز ختم ہو، جہاں پر زبان لگے وہی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے. دوسرا فائدہ حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اس حرف میں ساکن پڑھ کر کے جب پڑھیں تو آواز جاری ہوتی ہے یا آواز بند ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے، اس کی سمجھ آئے. تیسرا حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی مشق. اور نمبر 4 حروف قلقلہ کے علاوہ سب سے اہم بات ہے حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق. جی چلتے ہیں دونوں باتوں کو لے کر. مخارج پڑھے ہیں نا آپ لوگوں نے، صفات بھی پڑھی ہیں، بہت استعمال. جی اچھا جی. ہجا کرنے کے طریقے 2 ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک طریقہ ہے حروف کو پہلے پڑھتے ہیں حمزہ با پھر زبر آگا. یہ طریقہ عام ہے، بالکل صحیح ہے، درست. دوسرا طریقہ حمزہ اس کے ساتھ حرکت کا نام پھر با کا نام. ٹھیک، تو اب میں اسی طرح پڑھا رہا ہوں، میرے استاد محترم نے ایسے پڑھایا. حمزہ زبر با اب جب ہم نے پڑھا اب تو ہونٹ آپس میں مل گئے، تو ہونٹوں کے ملنے سے کیا معلوم ہوا؟ با کا مخرج. دوسری بات یہ اسی طرح نوٹ کر لینا. دوسری بات ہم نے جب ہونٹوں کو ملایا تو آواز بھی کیا ہو گئی؟ بند. آواز بھی کیا ہو گئی؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صفت شدت. کیا معلوم ہوا؟ صفت. آواز بند ہوئی، اس سے صفت شدت معلوم ہوئی. ٹھیک. تیسری بات آواز بند ہونے کے بعد ب کیسے آواز ہلی، آواز تو آواز بند ہونے کے بعد جو آواز ہلی تو کیا معلوم ہوا؟ صفت قلقلہ. صفت. اب ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے، جیسے اب اس کے اندر صفت شدت بھی ہے اور صفت. جب ہم صفت قلقلہ ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ صفت شدت بھی اس میں تھی. آپ سمجھ آئی بات؟ یہ طریقہ ہے. اب ایب زیر کے معروف ہونے پر بھی توجہ ہو. اوب شاباش. اچھا جی. حمزہ زبر تا تا کو پڑھا تو زبان کی نوک ثناولیہ کی جگہ سے لگ رہی، مخرج معلوم ہو گیا. اور آواز کیا ہو گئی؟ بند. تو کیا معلوم ہے؟ صفت شدت. بند ہونے کے بعد تھوڑا سا سانس جاری ہوتا ہے، وہ صفت حمز کی وجہ سے. نوٹ کر لیں، صفت حمز. کیسے؟ غور کیجیے گا، سنیے پھر پڑھیے. آت آت ایت اوت. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. حمزہ زبر تا زبان کے نوک سنایا گیا کہ سرے سے مخرج معلوم ہوا. اور یہاں جب پڑھیں گے تو ہاتھ اپنا سامنے کر کے معلوم کریں گے، اس میں سانس جاری ہے. تو یہ سانس کا جاری ہونا اس سے کیا معلوم ہوا؟ صفت حمز. صفت. شاباش جی.
اود حمزہ زبر جیم اد زبان کا جب ہم نے پڑھا اد تو زبان کا درمیان کہاں لگ رہا ہے؟ کہاں لگ رہا ہے؟ ہاں، اب وہاں لگا تو ہم نے روک دیا، کنفرم ہو گیا کہ واقعی زبان کا درمیان اوپر اب اسے لگ رہا ہے، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد آواز کیا ہو رہی ہے؟ بند، صفت شدت کی وجہ سے بند ہونے کے بعد آواز ہلے گی، صفت قلقلہ، ٹھیک جی۔ آج، ایج، اوج، یہ قلقلہ۔ قلقلے کے اندر غلطی کیا ہو رہی ہے اکثر؟ آج، آج، تو یہ نہیں ہوتا قلقلہ، فل آواز پاور کے ساتھ آواز نکالنی ہے، سمجھ گیا جی؟ آج، پنجابی میں آج، تو وہ نال کے نکال لانگ نکل کر کرتے، ٹھیک، شاباش۔ حمزہ زبر حا، اب پڑھا تو اس میں حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا یہ اس کا مخرج ہے۔ سانس کیا ہے اس میں؟ جاری، صفت ہمز کے حمزہ زبر خو جی، حلق کا کون سے سجو؟ منہ کی طرف والا، اور اس میں کیا ہے؟ صفت ہمز، سانس جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ رخوت تو خود بخود ہے، نرمی ہے، ٹھیک ہے، سانس جاری ہوگا۔ اب اس کے اندر یہ جو خرخرا ہوگا نا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک، صاف کرنا اس کو۔ شاباش۔ حمزہ زبر دال اد، اد، زبان کی نوک ثناویہ کی جڑ سے، مخرج معلوم ہو گیا۔ آواز کیا ہو گئی؟ بند، شدت، بند ہونے کے بعد ہلی، قلقلہ۔ اد، عید، اود، حمزہ، کتنا ہو گیا؟ حمزہ زبر زال ال، زبان کی نوک ثناویہ کے سرے سے، مخرج معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صفت رخوت، آواز جاری ہو رہی ہے، آواز غور کریں، ال، ایل، اوز۔ مزید پریکٹس کرنی ہو اس کو بار بار سنو، بار بار پڑھو، بار بار سنو، ٹھیک جی۔ رو، حمزہ زبر رو او، زبان طرف لسان، زبان کا کنارہ اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے اور زبان کے پشتوں پر تالو سے لگ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ آواز جاری ہے، صفت رخوت اور توسط، کیونکہ قریب قریب ہے نا، تو یہ حروف متوسطہ میں لین عمر را، تو اس میں تھوڑی سی آواز کیا ہوگی؟ قدرے جاری، زیادہ نہیں، زیادہ ہوگی تو پھر مکمل رخوہ بن جائے گا جی، غور کیجیے گا۔ اس میں پھر دوسرا کہ آؤ، یہ جو جب آواز جاری ہوگی تو یہ ایک اور صفت بھی ہے، صفت تکرار، تقریر، تو اس میں تکرار کی مشابہت ہو، اور یہ تکرار نہ ہو، ٹھیک۔ او، ایل، کیا ہوتا ہے؟ ایل، او، شاباش، سمجھ آ گئی بات جی؟ جی، حمزہ زبر زا ال، حمزہ زے، جی، حمزہ زبر زا ال، اب زبان کا کیا ہے؟ درمیان میں آ رہی ہے، دونوں دانتوں کے درمیان میں، زبان کی نوک ثناء علیہ اور سفلیٰ کے درمیان، اندرونی کنارے، تو لگتی نہیں ہے، زبان اندر سے آتی ہے، مخرج۔ اور کیا ہے جی؟ رخوت، آواز جاری ہے، آواز، اچھا جیسے پڑھیں از، بولو، سختی ہے نا، سختی کہتے ہیں، تو سختی ہو تو اجدو کا کفر ہوتا، شدت ہونی چاہیے، تو شدت تو ہے ہی نہیں اس میں، ہاں جی، تو کون سی صفت ہے؟ رخوت۔ تو یہ جو یہ آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو رخوت ہے، صفت شدت، تو یہ جو دوسری آواز یہ کون سی ہے؟ اس کو شدت نہیں کہنا، اس کو صغیر کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟
ہاں صفت شاباش. از از از. جی سمجھ آ گئی بات جی. حمزہ زبر سین اس. مخرج یہی ہے. سفیر صفت بھی صحیح یہی ہے، لیکن اس میں حمز کی وجہ سے سانس جاری ہوتا ہے. اس اس اس. حمزہ زبر شین اش. جیم والا مخرج ہے، زبان کا درمیان بالمقابل اوپر تعلق سے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور حمز کی وجہ سے سانس بھی اش. ہم صفت حمز. اور صفت تفشی، آواز کا منہ میں پھیل جانا، وہ بھی ادا ہو رہی لازمہ. اش ایش اوش. سمجھ آ گئی؟ مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.